الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ شعر نمبر جو ہے ہمارے پاس 74 اور 75 ہیں، یعنی 74 اور 75۔ واسمن اتا وکنیتن ولقبا وآخر نزا ان سواہ صاحبہ وَإِن يَكُونَ مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَتْمًا وَإِلَّا اتَّبِعْ الَّذِي رَدِفْ۔ واسمن اتا یعنی اتا اسمن، اتا پہلے لیں، اتا یعنی آتا ہے، کون آتا ہے؟ علم۔ یہاں پہ علم کی جو ہے وہ 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں مزید، کہ علم جو ہے وہ اسم کے طور پہ آتا ہے، کنیت کے طور پہ آتا ہے اور لقب کے طور پہ آتا ہے۔ زید جو ہے وہ اسم ہے، جو ابو عبداللہ ہے یہ کنیت ہے، اور جو لقب ہے کہ جس میں کوئی اس کی صفت جو ہے وہ بیان کی جائے، چاہے وہ اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو۔ جیسے فرض کریں حارث اس کی ایک صفت ہے حفاظت کرنے والا، یا محافظ ایک صفت ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا۔ علی جو ہے وہ نام ہے، اور زین العابدین کیا ہے؟ لقب ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ابو علی اگر کہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گی۔ تو یہ علم کی کیا ہے؟ یہ قسمیں ہیں تینوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسمن یہ جو یہاں پہ منصوب پڑھا گیا ہے، یہ عطا کے لیے جو ہے وہ مفعول تو واقع نہیں ہوگا۔ عطا العلم، علم اسم پر آتا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ علم آتا ہے اسم کی حالت میں، تو اس اسمن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عطا کی جو ضمیر ہے اس سے حال مقدم کیا واقع ہو رہا ہے۔ اور وہ کنیتاً و لقباً جو ہے یہ اس کا جو عطف اسی اسم کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو سیدھی اگر عبارت کریں تو یہی ہو جائے گی کہ عطا العلم و اسمن و کنیتاً و لقبا وآخر نزا ان سواہ صاحبہ۔ آخر نزا، زا جو ہے وہ حاضہ ہوتا ہے تنبیہ یہاں پہ گری ہوئی ہے، زا اشارہ ہے۔ اخرن یہاں پہ واخرن نہیں ہے، وہ اخرن، اخر نہ پڑھیں تو وہ خطاب خواتین کو ہو جائے گا۔ تو اخرن میں جو نون ہے یہ نون تاکید ہم بنائیں گے اسے، نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ، خفیفہ کیا اسے کہتے ہیں، تو فعل امر ہو جائے گا اخر، کہ آپ کیا مؤخر کریں زا اس کو۔ زا اس میں اشارہ ہے اور یہ پلٹے گا قریب کی طرف، اور قریب جو ابھی شعر میں ذکر ہوا لقب کا کیا ذکر ہوا، وآخر نزا یعنی لقب کو آپ آخر پہ رکھیں گے۔ ان سواہ صاحبہ، صاحبہ مطلب ساتھ آنا، صاحبہ یا سب، الف یہاں پہ وہ الف اطلاق والی ہے۔ صاحبہ یعنی اگر لقب آ جائے سواہ اپنے ما سوا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سواہ کی جو ہو کی ضمیر ہے یہ بھی کس کی طرف جائے گی؟ لقب کی طرف جائے گی۔ یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ جملہ ایسے بنے کہ آپ ایک بندے کا نام بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کا لقب بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ترتیب کیا بنے گی کہ آپ جو ہے وہ پہلے لقب کو ذکر کریں گے یا پہلے جو ہے وہ اس کے اسم کو ذکر کریں گے؟ تو یہاں پہ یہ ناظم کیا کہتے ہیں؟ اخرن، اخر فعل امر ہے، نون تاکید ہے، یعنی آپ ضرور ضرور جو ہے وہ آخر پہ رکھیں، لقب کو کیا ہمیشہ آخر پہ رکھیں گے، اور اس سے پہلے کیا رہے گا؟ اسم کیا رہے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جاءنی علی، جاءنی علی، ان کے بعد اس کا لقب کیا؟ امیر المومنین بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کو پہلے رکھیں اور علی کو بعد میں رکھیں، یہ ایسے جو ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جاء امیر المومنین علی بن ابی طالب، یوں نہیں ہوگا، پہلے کیا ہو جائے گا؟ نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جاء علی بن ابی طالب، پھر امیر المومنین لقب کیا ہے اس کا بعد میں کیا آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ناظم کا کیا ہے؟ نظریہ ہے، اور اس میں جو مشہور یہ بات ہے کہ اگر جو لقب ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو تو اس کو بھی کیا ہے آپ پہلے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو لقب ہیں، باقر، زین العابدین، صادق، یہ جو ہے یہ مشہور ہیں، جو اثر جو نام ہیں وہ اتنے کیا مشہور نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پہلے لقب جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن ناظم کے کہنے کا جو ہے مطلب جو ہے وہ شعر کے مطابق یہی بنتا ہے کہ چاہے مشہور ہو یا مشہور نہ ہو، قانون یہی ہے کہ پہلے اسم رہے گا اور بعد میں کیا رہے گا؟
لقب جو ہے وہ رہے گا. یا علی زین العابدین کہیں گے, زین العابدین علی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. علی امیر المؤمنین کہیں گے, امیر المؤمنین علی کیا ہے, نہیں کہہ سکتے. اچھا جی, تو ان سواہ صاحبہ کو اگر اس عبارت کو آپ سیدھا کریں تو ان صاحبہ سواہ صاحبہ کا مفعول واقع ہو جائے گا, یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور جواب اس کا محذوف بنانا پڑے گا. وہی اخرنا زا جو ہے نا, یہی جواب کے طور پہ محذوف کے طور پہ کہا جائے گا. یعنی یہاں پہ یہ کھاتا نہیں چلتا کہ آپ کہیں کہ شرط کا جو ہے وہ جواب مقدم ہے, تو شرط کے بعد ہی جواب ہوتا ہے. اگر وہ پہلے کوئی جواب کے طور پہ چیز آ چکی ہے تو وہ اس کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو جواب اپنے معذوف رکھنا ہے وہ اسی طرح کا کیا ہوگا, جواب ہوگا. اچھا, یہ جو ہے وہ دو مطلب اس میں بیان ہو گئے. اسی طریقے سے وَإِن يَكُونَ مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ, اب یہاں پہ دونوں جو ہے وہ لقب تو بعد میں آئے گا, لیکن لقب جب بعد میں آ رہا ہے جو ہے وہ اسم پہلے آ رہا ہے تو ان کی اعراب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, مثلا جعفر صادق آپ نے کہا, ٹھیک ہے جی, جاءنی جعفر صادق, تو اس کو جعفر صادق کیا بنائیں گے, موصوف صفت بنائیں گے, کیا بنائیں گے. تو یہاں پہ ابھی اس کے اعراب کی جو بات ہے وہ اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ ان یکون مفردین, ان یکون کہ اگر لقب اور جو غیر لقب ہے یہ دونوں کیا ہوئے, مفرد ہوئے, مضاف نہیں ہیں, تو پھر تو آپ فاضف آپ کیا کریں گے, مضاف کریں گے. یعنی وہ جو اسم ہوگا اسے آپ مضاف کر دیں گے لقب کی طرف. یعنی جاءنی جعفر صادقین یوں کہہ دیں گے, جعفر کو جو ہے مضاف کریں گے صادق کی طرف, تو اعراب ایسی ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ جعفرو جو ہے وہ فاعل واقع ہو رہا ہے, مضاف ہے, اور صادقن کیا ہے جی, مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حتمن, یعنی ایسا کرنا جو ہے وہ حتمن ہے, فاضف حتمن, تو آپ ایسا حتمن کریں, یعنی اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر یہ دونوں مفرد نہ ہوئے, ٹھیک ہے, چاہے دونوں مضاف ہیں یا ایک کیا مضاف ہے, جیسے علی زین العابدین ہے, تو پھر کیا ہے, اتبع الذی رادفہ, تو آپ تابع قرار دیں الذی اس کو کہ رادفہ کے جو ردیف میں آ رہے ہیں. ردیف یعنی جو بعد میں آتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں, کہ جو بعد میں آئے گا اس سے پہلے کا کیا قرار دیں گے, تابع قرار دیں گے. یعنی یہی ہے کہ رأیت علی زین العابدین یوں کہہ دیں گے, تو زین العابدین کو آپ کیا کہیں گے, علی کے تابع قرار دیں گے, اور پھر توابع یہ کون سا بنے گا اس کو وہی بیان کریں گے نیچے. اس سے جو ہے وہ بدل بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی سے جو ہے بدل ہے زین العابدین, یا جو ہے وہ عطف بیان بھی کیسے کہہ سکتے ہیں. وہ صفت والا نہیں بنے گا کہ علی کو جو ہے موصوف کیا زین العابدین صفت, اس طرح کسی نے بنایا نہیں ہے. ویسے لقب ہوتی صفت کی جگہ پہ ہے, اگر بنانا چاہیں تو میرے خیال میں کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے, لیکن لکھا نہیں ہے اس طریقے سے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس کی جو ہے وہ شرح میں آ جاتے ہیں کہ العلم ان کان مضافن, علم اگر مضاف ہوگا تو اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا. اب جب مضاف ہوگا تو مصدرن بے ابن او امن, تو یہ صدر میں اس کا ہوگا, یعنی یہ شروع ہو رہا ہوگا اب سے یا سے. تو سمی یا کنیتن, تو اسے کنیت کا نام دے دیں گے, جیسے ابی بکر اور کلثوم ہے. تو یہ بکر اور کلثوم علم ہیں, اور یہ کس سے شروع ہو رہے ہیں, اب اور سے کیا شروع ہو رہے ہیں, تو اسے کیا کہیں گے, کنیت کہیں گے. وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, اور اگر اس طریقے سے نہ ہو, یعنی مضاف اب اور کے ذریعے سے نہ ہو, تو فَإِنْ أَشْعَرَ بِرِفْعَةٍ, تو اگر وہ علم شعور دیتا ہو, رفعت بلندی کا, یعنی وہ آپ نے جو علم رکھا اس کے ذریعے سے آپ اس بندے کو بلند کرنا چاہتے ہیں. کس کو بلند کرنا چاہتے ہیں, المسمى, جس کا وہ آپ رکھ رہے ہیں علم, اس کو کیا بلند کرنا چاہتے ہیں. جیسے زین العابدین ہے, زین العابدین کہہ کے آپ اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے فضائل کیا پڑھنا چاہتے ہیں. او ذاتہ, اشعر برفعت المسمى او ذاته, ٹھیک ہے. جو ذات ان کا لفظ ہے یہ رفعت کی کیا ہوتا ہے, ضد ہوتا ہے. رفعت بلندی ہے تو ذات کیا ہے, انحطاط ہے, پستی ہے, گھٹیا پن ہے. ٹھیک ہے جی. تو ذات ہی کا کیا مطلب ہوگا, یعنی مسمى کے گھٹیا پن کا یہ کیا دے, شعور دے. یعنی مسمى کو آپ بلند نہیں کرنا چاہتے, مسمى کو گرانا چاہتے ہیں, اسے کم تر کیا کرنا چاہتے ہیں.
تو سمیہ لقبن، تو اسے کیا نام دیا جائے گا اس عالم کو؟ لقب کا۔ یعنی لقب کے اندر دو چیزیں ہو گئیں، لقب کے اندر بلندی کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور پستی کو، کسی بندے کے گھٹیا ہونے کو کیا ہے بلند کیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو جو ہے وہ لقب کسی کے نام بناؤ، تو وہاں لقب بنانے سے کیا مراد ہے؟ برے جو ہے وہ القاب، ٹھیک ہے۔ تو یعنی لقب جو ہے وہ لقب ہی ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ عربی زبان میں جو ہے وہ جو بری چیز ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ لقب ہی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں شاید اتنا نہ ہو ابھی جو نظام چل پڑا ہے کہ لقب جب کہتے ہیں کہ فلاں کا لقب ہے تو ہم اس سے ہمیشہ اچھا ہی معنی کیا مراد لیتے ہیں۔ جو برا کسی کا نام رکھا ہوتا ہے اسے کوئی لقب نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کا بگاڑا ہوا کیا نام ہے یہ، وگرنہ عربی زبان کے اندر اور نحو کے اندر اسے لقب ہی کیا کہتے ہیں۔ لقب کے انہوں نے 3 جو ہے وہ مثالیں دی ہیں۔ بطہ جو ہے یہ بطخ کو بھی کہتے ہیں، اور تیل کی کپی کو تو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اپنے کچھ شعراء کے، بطہ کسی کے نام رکھ دیا۔ اگلا جو ہے وقفتن ہے، قفہ جو ہے وہ نام ہے، قفہ جو ہے وہ چھوٹے قد کا جو آدمی ہوتا ہے اسے قفہ کہتے تھے۔ اور انف الناقہ، ٹھیک ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے۔ ناقہ اونٹنی کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ انف ناق، اونٹنی کی ناک، یہ جو ہے وہ کسی کے کیا لقب رکھ دیا۔ اچھا جی، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، تیسرا آپشن میں کیا ہے کہ ان لم یکن كَذَلِكَ، کہ اگر یہ جو ہے وہ مسمى کی رفعت اور ذات کو بیان نہ کرے، جس کا نام رکھا گیا اس کی بلندی اور پستی کو بالکل بیان بھی نہ کرے، تو سمی الاسم الخاص، تو اس علم کو کیا نام دیں گے؟ اسم خاص کا نام دیں گے۔ یعنی اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ اسم خاص۔ ویسے تو اسم فعل حرف ہے نا، تو وہ جو کلمہ کے 3 اقسام میں اسم آتا ہے اسے اسم عام مطلقاً اسم کہتے ہیں، تو اسم خاص کا یہ مطلب ہو جائے گا جو علم کی کیا بنتی ہے؟ قسم بنتی ہے، اسم خاص کہیں گے، جیسے زید، عمر اور اس طرح کی جو ہے وہ دیگر مثالیں ہو جائیں گی۔ اچھا، تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ علم کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ اللَّقَبُ مَعَ غَيْرِهِ، اگر لقب جو ہے وہ اپنے غیر کے ساتھ جمع ہو جائے تو اخر اللقب، تو لقب کو کیا رکھیں گے؟ مؤخر کر دیں گے۔ فَإِنْ كَانَ مفردین، اگر دونوں مفرد ہوئے تو اضیف الاسم الی نحو، اضیف الاسم الی اللقب، تو پھر وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ اسم کو جو ہے وہ لقب کی طرف مضاف کر دیا جائے گا، جیسے ھذا زید بطۃ سعید کرز، کرز جو ہے یہ بھی کیا لقب ہے؟ کرز جو ہے وہ اصل میں بوری کو کہتے ہیں، تو یہ کسی کیا وہی بری لقب ہوگا، سعید و کرز۔ اچھا، اس کی تعویل کیسے ہوگی کہ آپ مضاف مضاف الیہ تو کر لیں، 2 چیزیں تھوڑی ہیں اس میں۔ کہتے ہیں آپ یوں تعویل کریں گے کہ علی تعویل الاسم الاول، یہ جو اسم اول آ رہے ہیں نا زید اور سعید، اس کی آپ تعویل کریں گے مسمى سے۔ مسمى کیا مطلب؟ وہ بندہ آپ لیں گے، اور دوسرے کی آپ تعویل کریں گے اسم کے ساتھ، دوسرا حالانکہ لقب ہے لیکن اس سے مراد لیں گے لقب، تو معنی کیا بن جائے گا کہ ھذا صاحب ھذا الاسم، یوں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ھذا الاسم، زید سے مراد کیا لیں گے؟ صاحب، وہ جو بندہ ہے خود، کہ ھذا الاسم، کہ اس نام والا، کہ جو بطہ والا کیا ہے؟ زید ہے، کرز والا کیا ہے؟ زید ہے، بوری کی شکل والا کیا ہے؟ زید ہے، یوں کر کے کیا آپ مراد کیا لے رہے ہیں؟ تو پہلے سے جو ہے وہ اسم مراد نہیں لے رہے بلکہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ ذات مراد رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ نظریہ کس کا ہو گیا جی؟ ناظم کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُجَوِّزْ الْبَصْرِيُّونَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْاسْمِ وَاللَّقَبِ إِذَا كَانَ مُفْرَدَيْنِ إِلَّا الْإِضَافَةَ، کہ بصریوں نے تو فقط جو ہے وہ اضافت کو جائز قرار دیا ہے، اضافت کے علاوہ انہوں نے کسی چیز کو جائز نہیں قرار دیا۔ کب؟ کہ اگر اسم اور لقب دونوں جمع ہوں اور دونوں کیا ہوں؟ مفرد بھی ہوں۔ لیکن جو کوفیوں نے اس میں جو ہے وہ اتباع کی بھی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ فِيهِ، یہاں پہ کوفیوں نے اجازت دی ہے الاتباع، کہ آپ اتباع بھی کر لیں، یعنی بات کو پہلے والے کے تابع دے دیں، والقطع، اور تابع نہ بنائیں، پہلے والے سے کیا آپ قطع کر دیں، الگ کر دیں۔ اب الگ کر کے اس کا الگ اعراب دینا ہے، اب وہ الگ اعراب یا تو رفع والا دیں، ہوا ضمیر کو وہاں پہ پوشیدہ کریں اور الگ والا دیں،
یا جو ہے وہ آپ کیا نصب والے اعراب دیں، اس سے پہلے فعل کو محذوف مانیں، اس کے کیا بنا دیں، مفعول بنا دیں۔ تو یہ تین آپشن کیا ہے کوفیوں نے جائز قرار دیے ہیں، کہ جس کی تفصیل جو ہے وہ ابن ناظم یوں ذکر کرتے ہیں کہ اگر اتباع آپ بنائیں گے تو ھذا سعید قرض، رأیت سعیدا قرضا، اور مررت بسعید قرض، اچھا یہ قرضی لفظ ہے، مررت بسعید قرض، کہ یہاں پہ آپ جو قرض آ رہا ہے اس کو پہلے کہ کیا آپ تابع کراتے جائیں، کہ بجعل ثانی بیان الاول، یا پہلے کو جو ہے وہ بیان قرار دیں جسے عطف بیان کہتے ہیں، یہ والی تابع قسم بنائیں، یا جو ہے وہ اس کو کیا مبدل منہ قرار دیں کہ یہ پہلے سے کیا واقعہ ہو رہا ہے، بدل کیا واقعہ ہو رہا ہے، پہلے سے مبدل منہ واقعہ ہو رہا ہے یا پہلے سے جو ہے وہ بیان واقعہ ہو رہا ہے، تو یہ اتباع کا ایک اعراب ہو جائے گا۔ اور قط کیسے کریں گے، مررت بسعید قرضا، قرضاً اگر پڑھتے ہیں قط یعنی بن نصب کے ذریعے سے ہوگی تو تنصبہ، تو آپ اسے نصب دیں گے بازمار فعل، آپ فعل کو اس سے پہلے کیا رکھیں گے، مضمر رکھیں گے۔ وہ فعل کون سا ہوگا، آنی کا فعل ہوتا ہے، یعنی مررت بسعید آنی، آنی یعنی میری مراد کیا ہے، قرضاً ہے۔ وَلَكَ أَن تَرْفَعَهُ، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ اسے رفع دیں، اور رفع میں آپ کیسے کہیں گے جی، مررت بسعید قرض کہہ دیں گے، علاماً اس معنی میں آپ قرض کہیں گے کہ ہوا کو یہاں پہ آپ کیا رکھیں گے، پوشیدہ رکھیں گے، ہوا قرض آپ کہیں گے، یہ الگ سے کیا جملہ بن جائے گا۔ ابن ناظم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وَمَا قَالَهُ الْكُوفِيُّونَ فِي ذَلِكَ لَا يَأْبَاهُ الْقِيَاسُ، کہ جو کوفیوں نے یہاں پہ تینوں آپشن جائز قرار دیے ہیں تو یہ ایک ایسے آپشن ہیں کہ جو قیاس اور قانون ہے اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کرتا، یعنی یہ تینوں کیا ہے اعراب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ابن ناظم ہیں وہ اپنے والد جو ناظم ہیں ان سے کیا پھر گئے، کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا کہ آپ نے فاضف حتمن کا لفظ لگایا تھا کہ آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، وہ اضافی کرنا ہے، لیکن یہاں پہ کوفیوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ کوفیوں کی بات تو ٹھیک لگتی ہے قانون کے اعتبار سے کہ یہ جو ہے وہ فقط مضاف والا اعراب نہیں ہونا چاہیے، مضاف کے علاوہ اتباع اور قط یہ دونوں آپشن بھی کیا آ سکتے ہیں۔ اچھا یہ کب تھے کہ جب اسم اور لقب دونوں مفرد ہوں، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْمُ وَاللَّقَبُ مُفْرَدَيْنِ، کہ اگر اسم اور لقب دونوں مفرد نہ ہوئے پھر کیا کریں گے، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتِّبَاعِ، تو پھر وہاں پہ تو جو ہے وہ اتباع کیا ہے ضروری ہو جائے گی، سواء کان مرکبین، چاہے دونوں کے دونوں مرکب ہوں، جیسے ھذا عبد اللہ، عبداللہ کیا اسم ہو گیا، انف الناقہ اس کا لقب ہو گیا، تو انف الناقہ کو مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ اسے کہیں گے کہ عبداللہ کا کیا ہو گیا جی، تابع ہو گیا، تابع کس اعتبار سے، عطف بیان کے اعتبار سے یا بدل کے اعتبار سے۔ او احدہما مرکبن، یا جو ہے وہ اسم اور لقب میں سے ایک کیا ہو مرکب ہو دوسرا مفرد ہو، جیسے ھذا زید، زید کیا ہے مفرد ہے، اعیذ الکلب یہ کیا ہے اس کا لقب ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا جی مرکب ہو گیا ہمارے پاس۔ ھذا عبداللہ ہے، اس کی الٹ لے لیں کہ اسم آپ کے پاس مرکب آ گیا اور بتہ کیا آ گیا، لقب جو ہے یہ مفرد کیا آ گیا، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی جی اتباع کیا ہے ضروری ہو جائے گی۔ اور اسی کو کیا ہے وہ انہوں نے بھی ناظم نے بھی یہی کہا تھا، وَإِلَّتَّبِعْ الَّذِي رَدِفْ، ٹھیک ہے، اتبع انہوں نے کہا تھا کہ آپ تابع قرار دیں الذی ردف جو بعد میں ہے، کہ اللہ سے کہا تھا کہ اگر یہ دونوں مفرد نہ ہوئے، ٹھیک ہے، مفرد نہ ہوئے کیا مطلب، یا دونوں مرکب ہوئے یا ایک اس میں سے مرکب ہوا، تو پھر تو کیا ہے وہاں پہ اتباع کی صورت بنے گی، اضافت کی صورت نہیں بنے گی، ٹھیک ہو گئی۔ ہاں اس میں وہ قط نہیں کر سکتے نا، ہاں قط والا آپشن نہیں ہے، فقط اتباع والا ہے بس۔ مقدر میں کس چیز کو، ھذا ہوا کو یا فعل کو، ہم مقدم کا نہیں کہا ہے، مقدم نہیں کر سکتے۔ ہاں ابن مریم، ابن مریم لقب تو نہیں ہے نا، ابن مریم لقب ہے کیا، ہاں مسیح لقب جو ہے پہلے ہو گیا نا، ہاں لقب پہلے ہو گیا عیسیٰ بعد میں، یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ لقب جب مشہور ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ اس لقب کو کیا مقدم کیا جاتا ہے، ہم مرکب بھی ہو جو بھی ہو، یعنی جو انہوں نے قانون دیا نا، دیکھیں دو بحث ہیں ہمارے پاس، ایک بحث ہے تقدیم اور تاخیر کی،
دوسری بحث ہماری کس کی ہے کہ اعراب کیا کون سا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کیا قانون دیا ناظم نے کہ لقب ہمیشہ مؤخر رہے گا بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم کہیں گے چلیں مؤخر تو رہے گا، پھر اعراب کون سے آئے گا، اس میں پھر ہم کہیں گے کہ اتباع کا اعراب آئے گا، اضافت ہوگی، کیا اس میں تفصیل رہے گی۔ لیکن ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ بھئی لقب پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا، تو ہم وہاں پہ بیان کر چکے ہیں کہ ناظم نے یہ کہا کہ لقب ہمیشہ آخر پہ رکھیں بھئی، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ لقب جب مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس روایات میں بھی ہے کہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، تو امیر المؤمنین لقب کیا ہے پہلے آیا، اور علی جو ہے وہ نام کیا ہے بعد میں آیا۔ یا قال زین العابدین علی بن الحسین، ٹھیک ہے، زین العابدین پہلے آ گیا، علی کے بعد میں آ گیا۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے جو القاب ہیں یا باقی جو شخصیات کے القاب ہیں وہ پہلے ذکر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسم کیا ہے، علم جو اسم ہے اس میں خاص وہ کیا ہے بعد میں آیا ہے، تو یہ چلتا رہے نظام۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ جو بات ہے نا ناظم کی کہ یہ جو اخیراً انہوں نے کہا کہ فعل امر کہا اخیراً، اور انہوں نے تاکید کیا ہے وہ خفیفہ بھی لگائی، تو انہوں نے کہا یہ تو فعل امر لگا دی اور سیدھی کیا ہے تاکید بھی لگا دی، تو اس سے وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کیا ہے آخر پہ رکھنے لقب۔ اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کی کہ یہ نظریہ کیا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ کیا ہوگی جی علم کی دوسری قسم ہم نے پڑھ لی نا۔ ابھی ایک اور علم کی جو ہے وہ قسم بیان کر رہے ہیں کہ ومنہ کہ علم میں سے ہے ومنہ منقول کفضل و اسد و ذو ارتجال کسعاد و عدد۔ ومنہ یعنی اسی علم میں سے ہے منقول جیسے فضل اور اسد، اور ذو ارتجال ارتجال والا، ٹھیک ہے جی، ارتجال جسے ہم کیا کہتے ہیں مرتجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ارتجال والا علم جیسے سعاد اور عدد ہے۔ ارتجال ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم منطق میں بھی کیا ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ارتجل برائیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے اوپر چلا، ویسے یہ رجل سے ہے نا چلنا ہے، ٹھیک ہے جی، ارتجل پیدل چلنا، تو ارتجل برائیہ کہ وہ خود ہی اپنی رائے کے اوپر کیا پیدل چلا۔ تو علم مرتجل کسے کہتے ہیں؟ وہ علم مرتجل کے جو پہلی دفعہ ہی آپ نے کیا ہے رکھ دیا ہو کسی بندے کا نام، پہلے وہ کسی اور معنی میں کیا ہے استعمال نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، شروع سے لفظ بنائے اور لفظ بنا کے کیا ہے رکھ دیا، تو یہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی نہ کسی معنی میں ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر آپ اس کو ہٹاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کس میں جی علم کے طور پہ۔ لیکن یہ ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا معنی میں ہوتا ہے پھر کیا استعمال کرتے ہیں۔ وگرنہ جو تاریخ میں جو پہلی دفعہ نام رکھے گئے، ٹھیک ہے، علی نام رکھا گیا، زینب نام رکھا گیا، فاطمہ نام رکھا گیا، یہ سارے کے سارے کیا تھے مرتجل تھے، یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے جو ہے وہ یہ نام استعمال ہو رہے ہوں کسی اور معنی میں اور پھر کیا ہے اس کو علم کے طور پہ کیا ہے کسی مسمى کے کیا ہے رکھ دیا جائے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے مرتجل کیا کہلاتے ہیں۔ ہاں ابھی ہم اگر کوئی نام دیکھتے ہیں، کوئی صفات وغیرہ دیکھتے ہیں، تو وہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو پہلے ایک صفت استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس میں فاعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، حافظ مثلا ہے، قاری ہے، وہ کسی کا نام رکھ دیا، تو یہ کس میں جائے گا جی منقول میں کیا ہے جائے گا۔ وگرنہ اگر پہلے وہ کسی صفت کے معنی میں یا کسی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا اور ابھی اس کو پہلی دفعہ بنا کے رکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا مرتجل کہلائے گا۔ ومنہ یعنی اسی علم میں سے کہلاتا ہے منقول، منقول کی مثال فاضل اور اسد ہے، اور ذو ارتجال کی مثال کیا ہے سعاد اور عدد ہے، سعاد اور عدد بھی کیا بندوں کے نام ہیں۔ اچھا جی، العلم ينقسم الى منقول و مرتجل، علم جو ہے وہ دو قسم ہیں منقول اور مرتجل۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنه ان سبق له استعمال، آگے لکھا ہوا ہے میرے پاس لغلبۃ العلمیت، یہاں پہ کیا ہونا چاہیے لغیر العلمیت۔ ان سبق له استعمال، سبق له یعنی اس علم کے لیے، سابق گزشتہ ہو، اس علم کے لیے گزشتہ استعمال ہو لغیر العلمیت، علمیت کے علاوہ، یعنی جو علم ابھی استعمال ہو رہا ہے اسم، اس کا استعمال جو ہے وہ رہا ہو غیر علمیت کے لیے، ٹھیک ہے جی، فہو منقول، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا منقول ہو جائے گا۔ وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر اس کا سابقہ استعمال غیر علمیت کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، شروع سے یہ عربی زبان میں جب سے یہ لفظ آیا ہے علم کے طور پہ آیا ہے،
علم کے علاوہ یہ صفت کے طور پہ کسی فعل کے معنی میں یا اس طرح کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ مرتجل کہہ دیں گے۔ سعاد جو ہے وہ خاتون کا نام ہے، اور عدد جو ہے وہ ایک رجل کا کیا نام ہے۔ اچھا، منقول کی جو ہے وہ مثالیں ہمیں زیادہ ملتی ہیں، اسی کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ والمنقول اما من مصدر، منقول یا تو مصدر سے ہوگا، جیسے فضل اور سعد یہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ فضل اور سعادہ کے مادہ میں جا کے دیکھیں تو فضل اور سعد کیا ہے آپ کو مصدر مل جائیں گے۔ تو جو پہلے مصدر تھا اس مصدر کو اٹھا کے جو ہے وہ بندے کا نام رکھ دیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ منقول ہو گیا۔ جبکہ جو سعاد ہے یہ نہیں ملے گا آپ کو پہلے، یہ علم کے طور پہ کیا شروع سے ہوا، یہ نہیں ہے کہ یہ مصدر تو پہلے استعمال ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یا تو مصدر سے منقول ہوگا یا دوسرا کس سے منقول ہوگا؟ یہ صفت سے کیا منقول ہوگا؟ صفت کی کیا مثال دے رہے ہیں؟ اسم فاعل اور اسم مفعول کی مثال دے رہے ہیں، جیسے حارس غالب مسعود، یہ کیا ہوگی؟ صفات ہوگی نا۔ حارس کیا ہے؟ بچانے والے کے میرے خیال معنی میں ہے، یا کھیتی باڑی کرنے والے کے معنی میں بھی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سین اور سا کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا کہ حارس سین سے کس معنی میں آتا ہے اور سا سے کیا کس معنی میں آتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں نہیں صفت کے معنی میں، لیکن صفت کس معنی میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، غالب اور مسعود بھی ایسے صفات ہو گئیں۔ او اسم عین، یا منقول ہو سکتا ہے من مصدر او صفت او اسم عین، یوں ہو جائے گا۔ منقول ہو اسم عین سے، یعنی پہلے وہ کسی چیز کا نام ہو، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ثور اور اسد جو ہے یہ پہلے جو ہے وہ اسم جنس ہے، اسے یوں کہ اسم عین کی بجائے جو ہے وہ عین سے مراد ان کی کیا ہے؟ کسی حقیقت کا، کسی جنس کا کیا نام ہو۔ ثور جو ہے وہ بیل کو کہتے ہیں، اسد جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں، تو علم کے طور پہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلے علم نہیں تھا۔ ایک عین کیا مطلب؟ ایک حقیقت کو جو ہے وہ نام رکھا ہوا ہے۔ عین سے یہاں پہ مراد جو ہے وہ جسے ہم منطق میں کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں، نہیں بلکہ نہیں، جس منطق ہم کیا کہتے ہیں؟ نو کہتے ہیں۔ اسم عین یعنی اسم نو، کہ جو کسی نو کا کیا نام ہو، جیسے فرس ہے، ابل ہے، اسد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے کیا کہ جو نو کا نام ہے وہ اٹھا کے علم کے طور پہ کیا رکھ دیا، تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ منقول کہہ دیں گے۔ اچھا جی، او من فعل ماضٍ، یعنی منقول ہو مصدر سے، صفت سے، او اسم عین او فعل ماضٍ، یا جو ہے وہ فعل ماضی سے کیا ہوگا؟ منقول ہوگا۔ فعل ماضی جو ہے وہ پورا بندے کا کیا نام رکھتی ہے؟ شامرہ جو ہے وہ یہ نام رکھ دیا انہوں نے، کس کا جی؟ فرس کا جو ہے وہ نام رکھ دیا۔ بازارہ جو نام رکھ دیا وہ کس کا رکھ دیا؟ پانی کا جو ہے وہ نام بازارہ جو ہے وہ رکھ دیا۔ یا جو ہے فعل مضارع سے ہو، جیسے یزید اور یشکر جو ہے یہ نام جو ہے وہ رکھتی ہے بندے کا، یزید اور یشکر کیا ہے؟ بندے کا نام رکھتے ہیں۔ او جملتن، یا جو ہے یہ جملہ پہلے ہو، پورا جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ایک بندے کا کیا ہے؟ نام رکھتے ہیں۔ جیسے تعبت شرّا اور بارق نحرہ، یہ دو جملے ہیں، تعبت شرًا اور بارق نحرہ، تو اب یہ پورا جملہ کیا ایک بندے کا کیا نام رکھا ہوا ہے کلام عرب میں۔ تیسری اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ وہ یزید، ٹھیک ہے جی۔ یزید جو ہے وہ دو مثالوں میں آ گیا، پہلی مثال فعل مضارع میں آ گیا اور دوسری جملہ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ فقط اسے فعل مضارع کے طور پہ لیں، مفرد لیں، یعنی اس کے اندر اسناد کو آپ نہ دیکھیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جی فعل مضارع سے کیا بنا ہے۔ اور اگر آپ یزید کو مسند لہ کے طور پہ دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ کسی کا اگر نام بنتا ہے نا، تو اس کا اعراب ہمیشہ وہی رہتا ہے کہ جو جملے کے پہلے سے تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ محکی کہتے ہیں، کہ جو جملہ پہلے تھا ابھی آپ اسی کی حکایت کر رہے ہیں تو اس کا اعراب ویسے ہی رہے گا۔ مثلا جو تعبت شرًا ہے، یہ جاءنی تعبت شرًا نہیں بن جائے گا، جاءنی تعبت شرًا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی بارق نحرہ ہو جائے، وہ مررت ببارق نہر ہی، یوں نہیں ہو جائے گا، مررت ببارق نہرہ، یعنی جو جملہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یزید کے اندر ہم کیسے فرق کریں گے کہ کیا یہ فعل مضارع کے طور پہ کسی کا نام رکھا گیا ہے یا جملہ کے طور پہ کیا نام رکھا گیا ہے؟ تو فرق جو ہے اس کے اعراب سے ہوگا۔
اگر اعراب اس کا یوں ہو کہ مررت بیزیدن یا بیزیدہ، مررت بیزیدہ اور رأیت یزیدن یوں ہو، مثلا رأیت یزیدن ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یزید یہاں پہ منصوب ہو گیا تو لہٰذا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جملہ ہوتا تو یہ کیا رہتا؟ رأیت یزیدو ہی رہتا۔ جملہ کیا مطلب ہے؟ مسلم کے طور پہ دیکھتے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ رأیت یزیدو ہی آپ کہتے ہیں۔ تو یہ کہ فرق پڑے گا۔ اگر یزیدو تینوں میں ایک جیسا آ رہے ہیں، جانی یزیدو، رأیتو یزیدو، مررتو بیزیدو، تو آپ کیا کہیں گے؟ یزیدو یہاں پہ جملے کے طور پہ، اور جملے کو کیا کر رہے ہیں؟ حکایت کر رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ چینج ہوتا جائے یہ، ٹھیک ہے جی، جانی یزیدو، رأیتو یزیدہ، ٹھیک ہے، مررتو بیزیدہ، چینج ہو رہا ہے اس بنیاد پہ کہ یزید کو ہم غیر منصرف کہیں، تنوین اس کے اوپر ہم نہ لگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا جی؟ ہم کہیں گے کہ یہ جملہ سے جو ہے وہ نہیں بنا، بلکہ فعل مضارع سے کیا بنا ہے۔ ابن ناظم نے جو ہے وہ جملہ کی 3 مثالیں دی ہیں، تابت شرن بارک نحرہ، اور یزید کی جب مثال دی تو یوں پوری مثال دی، وَيَزِيدُ فِي قَوْلِهِ، اور یزید و شاعر کے اس قول میں بطور جملہ کیا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کیسے دلیل ہے وہ یوں ہے کہ نُبِئْتُ اخوالی بنی یزید ظلمًا علینا لہم فدید۔ اچھا، بنی یزیدو، حالانکہ بنی جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے یزید کے رب، تو بنی یزیدہ ہونا چاہیے، یزید کو اگر غیر منصرف پہ رکھیں تو بنی یزیدہ ہونا چاہیے، لیکن بنی یزیدہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اگلے شعر میں کیا آ رہا ہے؟ فدیدو آ رہا ہے، تو دونوں کو وزن ہم نے ایک جیسے کرنا ہے۔ جب دونوں کا ہم وزن ایک جیسے کریں گے تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی یزیدو میں جو یزیدو آپ پڑھ رہے ہیں وہ جملہ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، کہ یزیدو جو ہے وہ پہلے جملہ تھا، اور جملہ ہم نے نام رکھ دیا ایک جو ہے وہ علم کے طور پہ کسی کے نام رکھ دیا، تو اس وجہ سے کیا بنی یزیدو ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بنی یزیدو میں جو کیا نام ہے جو رفع آئی ہے وہ شعری کی وجہ سے، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے، وگرنہ یہاں پہ بنی یزیدہ تھا، تو سیدھے سیدھے کیا کہہ دیں کہ بنی یزیدو آئی اس لیے ہے کہ یزیدو یہاں پہ کیا جملہ ہے، اور جملہ یہاں پہ جو ہے وہ بطور علم کے جو ہے وہ رکھا گیا کسی کا نام۔ اچھا جی، صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔